قرآن پاک کے دو بڑے حصے ہیں، مکی حصہ اور مدنی حصہ۔ مکی حصہ ذرا بڑا ہے، مدنی چھوٹا ہے۔ مکی حصے کے اندر کیا ہے؟ مسلمانوں کے نظریات، مسلمانوں کے عقائد، ان کی فکر، اس کی سوچ کا بیان ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے عقیدے سارے کے سارے قرآن کے مطابق ہو جائیں، اور یہ سارا مضمون ہمیں ملے گا مکی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں میں اس سوچ، اس فکر، اس عقیدے کے تحت اب کرنا کیا ہے، وہ سارا بیان مدنی صورتوں میں۔ لہذا اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مدنی صورتوں کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تن تنہا اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات اس کے لیے پیدا کی ہے۔ ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ اس کائنات کو تباہ بھی کر دے گا، ختم کر دے گا، اور اسی انسان کے لیے اللہ پاک اس کو دوبارہ بنائے گا۔ انسان اس کائنات کا بنیادی شخصیت ہے، اور اللہ کو اس سے پیار بھی بڑا ہے، سب کچھ اسی کے لیے کیا ہے۔ لیکن حضرت انسان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سارا کچھ تو میرے لیے ہے، میں ہی اشرف المخلوقات ہوں، تو تو خود کس کے لیے ہے؟ سب سے اچھا تو کھاتا ہے، سب سے اچھا تو پہنتا ہے، سب سے اچھا تو پیتا ہے، سب سے اچھی تیری شکل ہے، سب سے اچھی تیری چال ڈھال ہے، سب سے اچھی تیری زبان ہے، تو خود کس کے لیے ہے؟ بس یہ نقطہ جس شخص کو سمجھ میں آ گیا تو اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلے پر غور ہی نہیں کرتا۔ تو خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ کھلا جھگڑالو ہے، اور جھگڑا بھی خدا سے کر رہا ہے۔ انسان بڑا بدبخت ہے اس حوالے سے کہ جھگڑا بھی خدا سے کرتا ہے۔ انسانوں کی اکثریت خدا کے وجود کے انکاری ہے۔ کدھر ہے خدا؟ کہاں ہے خدا؟ ہے ہی نہیں تو، اور اپنے آپ کو کہتا ہے جو کہ ناقص ہے، میں تو ہوں، میں ہوں، میں موجود ہوں، لیکن وہ جو کامل ذات ہے وہ کوئی نہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے! تو جو پیدا کردہ ہے تو ہے، جس نے پیدا کیا وہ کوئی نہیں۔ انسانوں کی بہت بڑی تعداد اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، پتہ نہیں خدا ہے بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی خدا کو مانتی ہے، لیکن خدا کے شریک گھڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ خدا کے شریک بنانے میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے فلانا شریک ہے، کوئی کہتا ہے فلانا شریک ہے، کوئی کہتا ہے فلانا شریک ہے، کوئی کہتا ہے فلانے کو اختیارات دیے ہوں، کوئی کہتا ہے فلانے کو اختیارات دیے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے کب دیے کسی کو؟ میں نے تو کسی کو کوئی اختیار خدائی کا نہیں دیا۔ جھوٹ بولتے ہو تم لوگ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ مارے تم کو خدا، کدھر بہ کے پھرتے ہو؟ خدا کے شریک بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس میں جھگڑتے ہیں۔ فلانا شریک نہیں وہ نہیں، یہ ہے، نہیں یہ نہیں وہ ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ خدا کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ خدا کو مانتے بھی ہیں اور خدا کا شریک بھی کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کس میں جھگڑ رہے ہیں؟ خدا کے احکامات کے بارے میں، کہ یہ حکم خدا کا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ نہیں یہ نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے خدا کا، یہ ہے یہ وہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اس بات کا جھگڑا چل رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے حق کے حکومت کو تسلیم نہیں کرتی مسلمانوں کی۔ انسانوں پر خدا کی شریعت کی حکمرانی کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ یہ تمہید ہے
آخری بات تمہیداً عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ یہ سادہ سی بات ہے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے اور لوگوں کو یہ بات بتائیں۔ میں تقریر کرنی نہیں ہے، میں نے بات سمجھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان نیک بنے، تمام انسان نیک بنے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نیک لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، نیک لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، تھوڑی نہ ہو، زیادہ ہو۔ اور نمبر 3، اللہ چاہتا ہے نیک لوگ طاقتور ہوں، نیک لوگ طاقتور ہوں۔ ماڑکو، ماڑے، کمزور، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف، جو طاقتور مومن ہے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ اور یہاں قوی نکرہ ہے، المؤمن القوی، طاقتور، اور طاقت سے مراد یہاں ساری طاقتیں ہیں۔ مومن جسمانی سطح پر طاقتور ہو، خوب جسم طاقتور، مضبوط جسم اس کا، اور اندر سے بھی مضبوط ہو۔ ہاں، بعض لوگوں کا جسم باہر سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، اندر سے بزدل، جگرا ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سکا ویکھ کے لڑیے نہ تے موٹا ویکھ کے ڈریے نہ۔ جگرے والا ہونا چاہیے مومن، دلیر ہو، حوصلے والا ہو، پھر ذہنی طور پر بھی طاقتور ہو، دماغ بھی طاقتور ہو، منصوبے سوچ سکتا ہو، پلاننگ سوچ سکتا ہو کہ کس طرح اللہ کے دین کو غالب کیا جا سکتا ہے۔ پھر معاشی سطح پر بھی مضبوط ہو، کھاتا پیتا ہو، دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کتنا طاقتور ہو نیک آدمی، حکومت اس کی ہو نیک، اس سے نیچے اللہ نہیں راضی۔ نیک لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے، اس پہ اللہ راضی ہے۔ بدماشوں کی حکومتیں، خدا کی نافرمانوں کی حکومتیں، بدکاروں کی حکومتیں، لچے لفنگوں کی حکومتیں، اللہ کو ایک نظر نہیں اچھی لگتی یہ چیز۔ نیک لوگ اللہ کو پسند ہے، نیک لوگوں کی حکومتیں اللہ کو پسند ہیں، یہ اللہ کی چاہت ہے۔ اٹس دا ول آف آلمائٹی اللہ، اللہ کی خواہش ہے، یہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انسانوں کے معاشرے کے اندر حکومتیں اور قوانین نیک لوگ بنائیں، نیک لوگوں کی حکومت ہو۔ اور جو لوگ برے لوگوں کو ساتھ دے کر ان کی حکومتیں بنا لیتے ہیں وہ بھگت لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ یہ نماز روزے کا مسئلہ نہیں ہے، بندے کی وفاداری کا مسئلہ ہے کہ آپ وفادار کس کی ہیں۔ عبداللہ بن ابی سے بڑا اچھا نمازی کون تھا؟ جمعے کے روز پہلے آ کر بیٹھ جاتا تھا، پہلی صف میں بیٹھتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ممبر پر تشریف فرما ہوتے یہ پہلے کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ اللہ کو یہ بات بڑی بری لگی ہے، جھوٹا بے ایمان، تیری وفاداریاں کہیں اور ہیں اور تعریفیں تو میرے محبوب کی کرتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تیری وفاداری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ تیری وفاداری نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے ساتھ تیری وفاداری نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ تیری وفاداری نہیں ہے، تو دھوکے باز ہے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ کو چاہیے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہمارے ہاں نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے، کہتے ہیں میں فلانے کا بندہ ہوں، میں فلانے کا بندہ ہوں۔ تجھے اللہ دیکھ لے گا، نبٹ لے گا اللہ تجھ سے۔
اللہ کی زمین پہ رہ کر، اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کا پانی پی کر، اللہ کی ہوا میں سانس لے کر تو کہتا ہے میں فلانے کا بندہ ہوں، تجھے دیکھ لے گا اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا تڑے باز ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تڑے باز سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا تڑے باز ہے۔ اپنے تڑے کا بندہ اللہ کسی اور تڑے میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ جس طرح میجر طاہر اپنے تڑے کا بندہ کسی دوسرے تڑے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میجر طاہر سے زیادہ غیرتوں والا ہے۔ کلمہ تو میرا پڑھے، کلمہ شہادت میرا پڑھے، نماز میری پڑھے، تو مسلمانی کا دعویٰ کرے تو، اور تڑا تو نے ادھر بنایا ہوا خدا کے نافرمانوں کے ساتھ، اللہ تجھے دیکھ لے گا۔ بات یہاں ختم ہوگی تڑے کے اوپر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے یہاں البر کا ترجمہ نیکی کر دیا ہے، نیکی بھی اس کا ترجمہ ہے، لیکن اصل ترجمہ اس کا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اللہ کے وفادار نہیں ہو۔ البر وفادار، تم ہرگز اللہ کے وفادار نہیں ہو جب تک کہ اپنی پیاری پیاری چیزیں ساری کی ساری اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے۔ بروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، بروں کی پھیلاؤ کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور بروں کی حکومتوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سادہ سی بات ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نیکوں کی حکومت چاہتا ہے، نیکی کی حکومت چاہتا ہے، نیکی کا پھیلاؤ چاہتا ہے، بروں کا پھیلاؤ نہیں پسند کرتا اللہ، بروں کا کثیر تعداد اللہ پسند نہیں کرتا، اور بروں کا طاقتور ہونا بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔